الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بند کر لی داڑھی اڑا رہی ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں دوستوں، پوری دنیا کے اندر ہر زمانے میں جو لوگوں کے لیے سب سے بڑی سمسیا اور سب سے بڑی دقت رہی ہے وہ ان کے لیے رزق کی تنگی رہی ہے. رزق کی تنگی یعنی رہنے میں، کھانے پینے میں، اوڑھنا بچھونا، بیوی بچوں، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کو پالنا، یہ مستقل ایک مسئلہ رہا ہے. اور اس رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ پر، اللہ کی شان میں یعنی ایسے الفاظ کا استعمال، یعنی گستاخیاں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرنور طریقہ ہے کامیابی کا، اس طریقے کو بھی چھوڑا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کادل فقر و یکون کفرا، کہ فقر و فاقے انسان کو کہیں کافر نہ بنا. یعنی ہر معاملے کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، ہر پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے، بغیر چھت کے مکان میں رہ لیتا ہے، بہت بھیڑ میں بسوں میں سفر کر لے گا، پیدل بھی سفر کر لے گا، پڑھنے لکھنے کے سادھن نہیں ہے، بغیر علم کے جہالت میں زندگی گزار لے گا، کام دھندا کرنے کو کر لے گا، ساری چیزیں، ساری تنگیاں اور پریشانیاں برداشت کر لے گا. جب معاملہ پیٹ پر آتا ہے تو بڑوں بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے. بڑے بڑے تو اپنے آپ کو توکل کے بادشاہ کہتے ہیں، توکل شاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی بھی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. جب پیٹ پر آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں بھوک کے مارے، پیاس کے مارے، اس کے اور اس کی بیوی کے لیے کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے پہننے کو کپڑے نہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تب یہ ساری چیزوں کو بھول کر صرف ایک مقصد بنا لیتا ہے کہ نہیں، ان کے منہ میں غذا کو داخل کرنا ہے، ان کے پیٹ میں غذا کو داخل کرنا ہے، ان کو کپڑے پہنانے ہیں اور مجھے ان کو اچھے حال میں رکھنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کر جاؤں گا. اگر مسلمان ہے اور ایمان اس کے اندر اچھے سے موجود ہے تب تو اللہ کے ذریعے سے قائم کردہ حدود کے اندر ہی رہ کر وہ سارے کام کرے گا. لیکن اس کے اندر قوت ایمانی نہیں ہے اور اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، تب تو حرام کیا اور حلال کا صاحب، پھر تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، دنیا کا کچھ بھی بگڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کتنے بھی ناراض ہو اور اللہ کے نبی کتنے بھی ناراض ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وقت کا یہ ماحول کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. سب کی پریشانی ہے کہ رزق کی تنگی دور کیسے ہو، فراوانی کیسے آئے. دکان کھولتے ہیں چلتی نہیں، کارخانہ کھولتے ہیں چلتا نہیں، نوکری کہیں لگتی نہیں، یا نوکری اتنے مہینے کی لگتی ہے کہ جس میں گزارا چلتا نہیں. پریشان بچے فرما بردار نہیں، بیوی نافرمان ہو رہی ہے،
والدین کی خدمت کہاں سے کریں؟ وہ ایک الگ بوجھ ہے سر پر۔ جس کام میں مٹی یعنی سونے میں ہاتھ ڈالو مٹی ہو جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہی بگڑ جائے، یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہر آدمی اس کو لے کے پریشان ہے، مشورے کرتے ہیں بھائی کوئی کام بتا دو، تو بتانے والا کہتا ہے کیا بتا دوں، میرا بھی حال تیرے جیسا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اس وقت حال بڑے بڑے سرمایہ دار فقیر بن چکے، بڑے بڑے سرمایہ دار فقیر بن چکے، جن کے بڑے بڑے اچھے وہ بادشاہوں کے نسل سے ہیں، شاہوں کے نسل سے ہیں، وہ ٹھیلا چلا رہے ہیں، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے نسل میں اصل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کسی نہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ سرمایہ داری ختم ہو گئی، حالات بگڑ گئے، پیسہ ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی۔ تو زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی سسٹم بنایا ہے کہ کسی کو بہت دولت مند بنایا تو دولت کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا عمل کرتا ہے، کسی کو فقیر بنایا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فقر و فاقے میں اس کے کیا اعمال ہیں۔ کسی کو کبھی دولت دی تھوڑی سی، کبھی تھوڑا سا فقر و فاقہ بھی دیا، یعنی مڈل کلاس فیملی، اس طرح کا لوگ پیدا کیے کہ دیکھتے ہیں کہ جب حالات اس کے اچھے آتے ہیں تو کیا کرتا ہے، اور تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ ایک نظام بنایا ہے جس نظام کے اندر اللہ نے رزق کا ذمہ 100% اپنے لیے رکھا ہے کہ رزق صرف ہم ہی دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو دینے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری کسی کو دی نہیں، صرف اپنی ذات پر رکھا ہے۔ اور بندے کے لیے جو اس وقت بندے پریشان ہیں کہ رزق کی فراوانی کیسے ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر یہ بتایا کہ ان کے طریقے پر چلو، ہم دنیا کا تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ رزق بالکل یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ ہمارے نبی کے طریقے میں دنیا کی بادشاہت، رزق کی فراوانی، دنیا بھر کی عزت ہر جگہ تمہاری مانی جائے گی، اور آخرت میں تم 100% کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمیشہ کی جنت تمہاری ہو جائے گی۔ بس تم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو نبی مان کر، ان کے طریقے پر 100% چل کر میرے یہاں سامنے میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ بس اب انہوں نے کام دھندے میں تمہیں کیا طریقہ بتایا، تجارت میں کیا طریقہ بتایا، ملازمت میں انہوں نے تمہیں کیا طریقہ بتایا، گھر میں تمہیں کیسے رہنا ہے کیا طریقہ بتایا، مسجد میں کیسے آنا جانا ہے کیا طریقہ بتایا، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے کیا طریقہ بتایا۔ ان کے تمام طریقوں کو لے کر آ جاؤ اور ان کے طریقے پر زندگی بسر کر لو، دنیا میں تمہیں ہم عزت دیں گے، دولت دیں گے اور فراوانی دیں گے، اور آخرت میں تمہیں جنت دیں گے۔ مسلمانوں کی سمسیا یہ ہے کہ بہت غور سے سمجھیے گا، ہمارے ساتھ جو آج کل رزق کی اتنی پریشانی ہے، تنگی ہے، مسلمانوں کی سمسیا یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے حصول رزق کے لیے، جملہ مشکل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کام دھندے کے لیے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، یعنی رزق کو حاصل کرنے کی جو محنت دی ہے، جو سبب اور اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان اسباب اور سبب کو ان بندوں نے خدا سمجھ لیا۔ یہ دقت ہو گئی، یہی دقت ہو گئی۔ اللہ نے دکان دی ہے، دکان کو خدا سمجھ بیٹھا، کارخانہ دیا، کارخانے کو خدا، کاریگروں کو اس کا فرشتے سمجھ لیے۔ ملازمت دی ہے، ملازمت میں جس کے یہاں نوکری کرتا ہے وہ باس اس کا خدا ہے، جہاں یہ نوکری کر رہا ہے۔ کاشتکاری دی ہے، کھیتی باڑی دی ہے، تو بیلوں کو خدا بنا رکھا تھا، اور جو بڑی بڑی کھیتی کرنے کی جو مشین اور آلات ہیں وہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اور کھیتی ہی کھیت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یعنی اس طور پر کہ ان کے دلوں میں
ان چیزوں کو لے کر ایسی محبت اور ایسی فرما برداری بیٹھ گئی ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ ایسا دکان اللہ نے بندے کو دی تھی کہ اس دکان کے ذریعے سے تم دکان میں تو بیٹھو گے لیکن تمہارا دل میری طرف اٹکا ہوا رہے گا۔ دکان تم دکھاوے کے لیے کرو، سبب ہے اللہ کا حکم ہے دکان کرو، تو دکان بھی اس لیے تم دکان کرو گے، تمہارا دل میری یاد میں اٹکا رہے گا۔ تم کارخانے کھولو گے، کھولو کارخانے، تمہارے یہاں ملازمین ہیں، کاریگر کام کریں گے، کرو، لیکن تمہارا دل میری یاد میں اٹکا رہے گا۔ تم نوکری پر جاؤ، گاڑی چلاؤ، گاڑی سے جاؤ، وہاں باس کے پاس پہنچو، کارخانوں میں جاؤ، دکانوں میں نوکریاں کرو، لیکن تمہارا دل میری یاد میں اٹکا رہے گا۔ تم کھیتوں میں کھیتیاں کرو، کاشتکاری کرو، جنگلوں میں جا کے کام کرو، لیکن تمہارا دل میری یاد میں اٹکا رہے گا۔ تم گھر میں ہو، تم دکان پر ہو، تم کارخانوں میں ہو، تم گاؤں میں ہو، تم شہروں میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں اگر تم کھڑے ہو تو ہر کام کو کرتے ہوئے تمہاری نظر صرف میری ذات پر یعنی اللہ کی ذات پر ہے، تو میں مسبب الاسباب ہوں، میں سبب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تمہاری نوکری میں نفع کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارے کارخانوں میں نفع کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری دکانوں میں نفعوں کے فیصلے میری طرف سے ہوتے ہیں، تمہاری ملازمت میں نفع نقصان کے فیصلے میری طرف سے ہوتے ہیں، تمہاری کھیتیوں میں کھیتی کے فیصلے کہ اس سال کتنا دانہ نکلے گا، کتنا دانہ اپجے گا، اور تمہارے درختوں میں پھلوں کے فیصلے یہ سب میری طرف سے ہوتے ہیں۔ تو تمہاری نظر جب میری ذات پر ہوگی تو تمہارے لیے اچھائی کے اور نفع کے فیصلے میں خود ہی کرنے والا ہوں۔ اگر تمہاری نظر میری ذات سے ہٹ گئی، تمہاری نظر تمہارے آلات پر اور تمہارے ذرائع اور اسباب پر تمہاری نظر چلی گئی، تو میرے بندو تم یاد رکھنا کہ میں نے بھی ایک اپنا قاعدہ قانون بنایا ہے کہ میں تم کو بھی انہی کے حوالے کر دوں گا اور میں اپنا تعلق تم سے کاٹ لوں گا کہ تیرا خدا تیرا بوس، تو جا وہی تجھے دے گا، جا اسی سے لے لے، تیرا خدا تیری دکان، جا اسی سے لے لے، میں ایسا کر دوں، تیرا خدا تیرا کارخانہ کہ سب کچھ اسی کو سمجھ رہا ہے، تیرا خدا تیرے کاریگر اور ملازمین اسی کو سمجھ رہا، تو جا تو اسی سے لے لے۔ یعنی تو مجھے چھوڑ کر جس سبب کے پیچھے بھاگے گا، میں اپنی ذات سے تیرا یعنی میں تجھے اسی ذات کے پیچھے کر دوں گا، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ جا جس کو تو اپنا خدا سمجھتا اسی سے لے لے، اور وہ خدا نہیں ہے، وہ میرے محتاج ہیں، میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا، وہ خود کو فقیر بنیں گے ہی، تو بھی فقر و فاقے میں آ جائے۔ اسباب اختیار کر رہے ہیں، ساری محنتیں کر رہے ہیں، دکان 24 گھنٹے کھل رہی ہے، صبح 6 سے لے کر 2 بجے تک دکان کھل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا چل کیا رہا ہے۔ کارخانے لاکھوں کے لاکھوں پیسے لگا دیے، پھر بھی قرض دار ہے، یہ چل کیا رہا ہے۔ نوکری میں 35 40 60 ہزار روپے مہینے کی نوکری لگی ہوئی ہے، پھر بھی قرض دار ہے، چل کیا رہا ہے۔ چل یہ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے، چل یہ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں گھونسلوں سے اور جب شام کو گھونسلوں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا پلا چکا ہوتا ہے، ان کو رزق دے چکا ہوتا ہے، انہیں کام دھندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی کام دھندہ تمہیں کرنا تو ہے، لیکن پرندوں کو اللہ تعالیٰ جیسے رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو کہ جیسا کہ بھروسے کا حق ہے۔ دکان کھولو، بھروسہ اللہ پر، کارخانے کھولو، بھروسہ اللہ پر، ملازمت کرو، بھروسہ اللہ پر، نوکریاں کرو، بھروسے اللہ پر، ٹھیلے پٹریاں لگاؤ، بھروسے اللہ پر، بڑی بڑی فیکٹریز کھول لو، بھروسہ اللہ پر، پورے دنیا کے تم بادشاہ بن جاؤ، لیکن بھروسہ رکھنا اللہ ہی پر۔ پھر اللہ کی مدد دیکھو تمہارے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایک ذرہ بھروسہ کر لو،
بھروسے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پانی پر چلائے گا۔ اسلام لا الہ الا اللہ، اسلام لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر 100% بھروسہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی پالنے والا سوا اللہ کے، نہیں کوئی رزق دینے والا سوا اللہ کے، نہیں کوئی موت دینے والا سوا اللہ کے، نہیں کوئی زندگی دینے والا سوا اللہ کے۔ ہمارا سب کچھ اللہ ہے اور ہمارا سارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب۔ تو چند کام ہیں، اگر ان پر ہماری پابندی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتے، ہمارے کام دھندے میں برکت دیتے۔ چند کام ایسے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ 100% یہ ارادہ کرو کہ مجھے کسی حرام کام میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ رزق کی پہلی شرط حلال رزق کی محنت، کہ حرام میں برکت ہو جائے، ایسا کیسے ہو جائے؟ حرام میں برکت، حرام میں جو برکت ہوتی ہے، اگر حرام کام میں بندوں کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوں، یہ اس کی برکت نہیں ہے، یہ حرام کا عذاب ہے۔ حرام کام کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو ترقی دیتے۔ حرام کام سے اگر دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے سے نچلے درجے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کہ حرام کا بوجھ جتنا سر پر ہوگا، اس بوجھ کی وجہ سے دوزخ کی اتنی گہرائی میں ڈوبتا چلا جائے گا کہ جتنا بوجھ ہوتا ہے پانی میں اتنا نیچے جاتا ہے۔ جتنا بوجھ آپ کے جسم میں باندھ کر سمندر میں پھینکا جائے، سمندر کے تلے میں اتنے نیچے ہی جا کے رکیں گے، اور ہلکا پھلکا آدمی تو اوپر ہی تیرتا رہتا ہے۔ کہ حرام کام میں برکت نہیں ہوتی، حرام کام میں اضافہ بندوں کے لیے امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہ فیل ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ کام دھندے میں برکت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں یار اس کو دیکھو نا، کتنی اس کی اچھی زندگی گزر رہی ہے، مہینے کو لاکھوں کا ٹرن اوور، اور اتنے مکان لے لی، اتنی دکانیں لے لی۔ یہ سارا کا سارا ٹرن اوور اور سارا کا سارا مکان دکان اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں باندھ دیں گے، اور باندھ کے جہنم میں ڈال دیں گے، کبھی نکل نہیں پائے گا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلی شرط، آپ کوئی بھی کام کرو، تھوڑا سا مولانا اس کو کم اسپیڈ میں چلا دیجیے، اس کے 1 نمبر پہ کریں۔ کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی کام شروع کریں، سب سے پہلے اس کام کے تعلق سے کسی آپ اپنے جاننے والے عالم سے رابطہ کریں کہ حضور میں یہ دکان کھول رہا ہوں اور یہ کارخانہ اور یہاں ملازمت کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے شریعت کی روشنی میں کام حلال ہے حرام؟ بہت دن پہلے جب میں کالج میں تھا، ذاکر حسین کالج میں، تو میں 2nd ایئر میں تھا، تو وہاں ایک جاب نکلی SDFC کی۔ اس ٹائم میں سیلری شروع ہوتی، میں سن 2003 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سیلری میری شروع ہوتی 30 سے 35 ہزار۔ تو میں نے تب بھی میں رابطے میں تھا مولوی صاحب کے، میں نے کسی مولوی صاحب سے کہا حضرت ایسا ایسا ہے، حضرت نے کہا جائز نہیں کرتے۔ ابھی میری سیلری 2.5 3 4 لاکھ روپے ہوتی، کسی نہ کسی بڑا کہیں نہ کہیں اس میں آگے ہوتا عہدے میں اتنے دنوں سے، اور میں اس قابل تھا کہ میں ان کے انٹرویو کو بھی میں نے کلیئر کر لیا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے 2003 میں 30-35 ہزار کی نوکری، کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اتنی تو میری اب بھی نہیں ہے 30-35 ہزار 2026 میں، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہہ دیا حرام ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، ورنہ میں حرام کھاتے کھاتے بہت بڑا حرام خور بن گیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو عالم سے میں نے پوچھا، اس عالم نے مجھے بتایا کہ جائز ہے ناجائز ہے، ناجائز بتایا، میں نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے مجھے ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا۔ وہ بتائیں گے آپ کو علماء کرام، اس لیے عالم کے رابطے میں رہ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ یہ کام کیسا حضرت مجھے بتا دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے آپ کو، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔
لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا قانون ہے، اگر تم شکر میرا ادا کرو گے تو تمہیں میں نے جو بھی دیا ہے اس کو ہم بڑھائیں گے، بس تم شکر میرا ادا کرو، اور بڑھائیں گے تمہاری نعمتیں، تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے، تمہارے مال کو بڑھائیں گے، تمہاری دولت کو بڑھائیں گے، دلوں میں اطمینان کو بڑھائیں گے، اور جنت میں تمہاری جگہ کو بڑھائیں گے۔ اگر تمہیں میں نے جو بھی دیا ہے، تمہیں جو نوکری دی ہے، جو حالات تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے، بس ان کا شکر ادا کرو، اور دوسروں کو جو ہم نے دیا ہے ان کو دیکھ کر تم حسد نہ کرو، تو ہم تمہارے اس نعمت میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ یہی ہمارا قاعدہ قانون۔ نمبر 2، شکر ادا کرو۔ نمبر 1، حلال رزق کی محنت میں لگو۔ نمبر 2، میرا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، قلبی اطمینان حاصل کرو۔ تمہارے دلوں میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتے ہوئے اور اللہ نے جو میرے لیے فیصلے بہتر کیے ہیں اس پر قناعت کرتے ہوئے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ مہینے کی نوکری کر رہا ہوں 10,000 روپے کی، اسی پر مجھے اللہ سے، یعنی اللہ کی ذات سے پورا یقین اور وشواس ہے کہ میرے لیے اسی میں بہتری کے فیصلے ہیں، اور اللہ میرے پورے گھر کو چلا دے گا، اور مجھے آگے محنت تو کرنی ہے لیکن مجھے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اسی میں اللہ پر راضی رہنا ہے۔ اس کو قناعت بھی کہتے ہیں، اور اس کو رضا بر قضا بھی کہتے ہیں۔ قلبی اطمینان آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ جب قلبی اطمینان حاصل ہے، پھر میں دوبارہ سے بتاتا ہوں آپ کو، حلال رزق، اس کی محنت میں لگے رہو، نعمت کا شکر ادا کرو، قلبی اطمینان حاصل کرو، اور قلبی اطمینان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے اولیاء اللہ سے رابطہ قائم کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ بڑے بڑے اللہ والے آپ کے علاقے میں آتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان سے جا کے ملیے، اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کیجیے، ان سے بیعت ہو جائیے، بیعتوں کے اشاعت کے سلسلے میں لگیے، اور وہ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم درجے میں جو ہر آدمی کے لیے آسان ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جماعت میں آپ جاتے رہیے، مہینے کے 3 دن لگاتے رہیے، سالانہ چلہ آپ لگاتے رہیے، اور جو ملاقاتیں اور گشت، ہفتہ واری ملاقاتیں اور گشت ہے اور روزانہ کے مشورے ہیں، ان میں بیٹھتے رہیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، وہ قلبی اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے گا اگر آپ واقعی صحیح رخ پہ کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دعا کا اہتمام کرو۔ رزق بڑھانے کے کچھ قاعدے قانون آپ کو بتا رہا ہوں۔ الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے، مغز۔ جتنی عبادت کری ہے بندے نے، اس عبادت سے اگر یہ دنیاوی اور اخروی فائدے کو بظاہر دیکھنا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ دعا میں مستقل لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ دنیا میں بھی بہتری کے فیصلے فرما اور آخرت میں بھی بہتری کے فیصلے فرما، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعا ہے، ہمارے نبی ہیں، انسانیت، تمام مخلوقات کے سردار، انسانیت کے سردار۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ساتوں زمین آسمان نہیں بناتے، یہ اتنی ساری مخلوقات نہیں بناتے، یہ جھرنے، یہ وادیاں، یہ جنگلات، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ دنیا کی اتنی محنتیں، یہ سورج کا نکلنا اور یہ چاند کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا ڈوبنا، اور یہ ستاروں کا چمکنا اور یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی کو آنا نہ ہوتا۔ وہ نبی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا کر دے، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ دعاؤں کو مانگتے تھے، اللہ کے سامنے دعا مانگا کرو
کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ بندے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور بندے جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بندوں کا آپس میں یہ قانون ہے کہ بندے بندوں سے مانگے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بندے بندوں سے مانگے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ دن بھر مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے کہ بندے محتاج ہے، دے نہیں سکتے، اور اللہ دینے والا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دعاؤں کے ذریعے سے یہ رزق میں برکت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب۔ کہاں مانگتے دعا؟ دعا کہاں مانگتے؟ مسجدوں میں جو نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ایک اجتماعی دعا ہے وہ الگ ہے، لیکن آپ الگ سے کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ سن رہا ہو، یعنی آپ کی نیت ایسی نہ ہو کہ کوئی دیکھے مجھے، کوئی میری بات کو سنے، تو کونے میں بیٹھ کر 2 رکعت کسی وقت رات میں یا کوئی دن میں آپ کو موقع مل جائے تو صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کم 20 منٹ دعا مانگو۔ کتنے منٹ؟ 20 منٹ۔ دنیا والوں سے، مجھے کسی دکاندار سے کام ہے، کسی کارخاندار سے کام ہے، کسی بڑے نیتا کے پاس جانا ہے، کسی عہدیدار سے کام ہے، 2 گھنٹے تو دروازے کے باہر لائن میں کھڑے رہتے ہیں، تب جا کے اندر انٹری ملتی ہے، 2 منٹ بات کرتے ہیں، سر ایک بڑی ہو جائے گا ایسا، وہ بھی کہہ دیتا ہے بعد میں آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی انٹری کا مسئلہ نہیں، کوئی بیچ میں روکنے والا نہیں ہے، براہ راست اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ شروع کر دیں۔ دعا کا یہ طریقہ، پہلے اللہ کی تعریف کریں، یا اللہ تو ایسا، تو ایسا، تو رازق، تو خالق، تو ہی سب کچھ، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی نفع کا مالک، تو ہی نقصان کا مالک، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، جناتوں کو پیدا کرنے والا تو، آسمان کو پیدا کرنے والا تو، زمین کو پیدا کرنے والا تو، ہر جگہ تیری حکومت چلتی ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ مجھے خوب رزق عطا فرما کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہوں، فقر و فاقے سے میری حفاظت فرما، میرے خاندان والوں کو، بچوں کو، جاننے والوں کو، سب پہ رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ سے ڈیلی 20 منٹ مناجات کرو، باتیں کیا کرو، کر لی باتیں۔ نمبر 5، نمبر 6، استغفار، دعا کرو، استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَكْبِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے ہیں تو بدلے میں رزق میں وسعت دیتے ہیں۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے۔ یعنی اللہ کے اتنے سارے وعدے ہیں اس استغفار پر کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ہمارے یہاں قحط سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، پانی نہیں ہے، نہ زمین سے نہ آسمان سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، تو ان کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر یہ شکایت کری اپنے علاقے کی، تو حضرت نے کہا جاؤ خوب استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب جا کے پڑھو، گناہوں کو چھوڑو، نیکیاں کرو، جاؤ تمہارے یہاں خوب بارش ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی آیا، کہا حضرت میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو حضرت نے کہا جاؤ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ بخش دے، اللہ توبہ کر دو، جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو جس کو قحط سالی، جس نے سوکھا پڑ گیا کی شکایت کری تھی، اس کو یہ بتایا، جس نے اولاد کی شکایت کری حضرت نے اس کو یہی بتایا، لیکن کہا جی بڑی تنگ دستی ہو گئی، کام دھندے بہت حالات برے ہیں، تو پھر جا کے انہوں نے یہی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ یعنی 3-4 لوگوں نے آ کر 3-4 طرح کی باتیں کہی، مریدوں نے سوال کر دیا حضور سب کا علاج یہی ہے؟ کہا جی سب کا علاج۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ 500 مرتبہ صبح فجر کے بعد بیٹھ جائے، 500 مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فجر کی نماز بیٹھ جائے اپنی جگہ پر، اور عصر کی نماز پڑھ کر بجائے مارکیٹ میں پھیلنے کے اب اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس عمل کو چند دنوں تک یعنی 1 سال تک کم سے کم اس عمل کو آپ جاری رکھیں تو دولت آپ گن نہیں پاؤ گے۔ دولت گن نہیں پاؤ گے، رکھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اور اس ایسے کرشمات ظاہر ہوں گے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کہ آپ سوچ نہیں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے اپنے ولیوں میں آپ کا نام چڑھا دے گا، یہ بندہ میرا ولی ہے، میرا نیک بندہ۔ استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ معصوم ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی استغفار کی کثرت کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اس لیے گناہوں سے توبہ، استغفار۔ اب 7ویں نمبر کی چیز ہے بوڑھے لوگوں کی خدمت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بوڑھے لوگوں میں سب سے بڑے حقدار آپ کے والدین، آپ کے والدین ہیں، اور ان کے بعد جو دوسرے آپ کے علاقے کے، آپ کے قریبی جو آپ کے رشتے میں بوڑھے لوگ ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے رزق میں برکت دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اب کمزوروں میں 2 لوگ ہیں، بچے اور بوڑھے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت جہاں بڑھانی چاہیے، ہماری بدبختی اور بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمارے ماں باپ کو 2000 روپے مہینہ دینا بھی بوجھ بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ وہ باپ جو دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، جو گرمی کو گرمی نہ سمجھا تھا، جو سردی کو سردی نہ سمجھا تھا، جس نے رمضان کے روزے جیسی نعمت میں بھی محنت کری، اور جو کہاں کہاں ہمارے گھروں کو چھوڑ کر کون کون سے شہر میں در بدر بھٹکتا رہا کہ میرا یہ بچہ، میری یہ اولاد، اس کو کھانے پینے میں کوئی دقت نہ ہو، اور یہ میری اولاد اس کو پہننے میں دقت نہ ہو، رہنے سہنے میں دقت نہ ہو، پڑھائی لکھائی میں دقت نہ ہو، یعنی اپنی پوری زندگی کا سرمایہ، اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے نام کر دی۔ وہ باپ جو آج 70 اور 65 اور وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس باپ کو گاؤں میں ہمارے لیے 5000 روپیہ مہینہ بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد پر ہم 50000 روپیہ مہینہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، اور آپ رزق میں برکت کی بات کرتے ہیں۔ وہ میری ماں جو میرے پخانہ دھوتی تھی، وہ میری ماں جو میرے کپڑے دھوتی تھی، وہ میری ماں جو بخار میں خود بھی تھی لیکن علاج میرا کروایا، پیسے اتنے تھے کہ اپنا یا میرا کراتی، وہ میری ماں جو پوری گلی سے لڑ جاتی تھی، پورے گاؤں سے لڑ جاتی تھی، سب سے لڑ جاتی تھی، خود نہ کھاتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، ٹھنڈا پانی مجھے پلاتی تھی، مجھے دودھ کی چائے بنا کے پلاتی تھی، بسکٹ مجھے کھلاتی تھی، اور میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ وہ ماں آج جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو چھوڑ کر اپنی اس خوبصورت سی بیوی کو لے کر شہر میں رہتا ہوں، اور اپنے بچوں کو لے کر شہر میں رہتا ہوں، اور ماں وہاں سے فون کرتی ہے تو ماں کو بھیجنے کے لیے میری جیب میں 2000 نہیں ہے، اور بچوں پر خرچ کرنے کے لیے 50000 روپے میرے پاس ہے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی اولاد ہے، اور کون سی برکت کے چاہتے ہیں؟ ماں باپ کو پریشان کر کے، والدین کو تنگ کر کے بندہ رزق کی تلاش کرے، اس سے بڑا بیوقوف اور گدھا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں نے، اور کہہ بھی دیتے ہیں امی سے اور ابا سے کہ ابا دیکھیں نا آج کل کام دھندہ تو چل نہیں رہا، 5000 روپے اگر مانگیں تو 1000 روپے بھیجتے ہیں، امی دیکھو نا کام دھندہ نہیں ہے، 1000 مانگے تو 500 بھیجتے ہیں۔ ارے تیرا کام دھندہ چلے نہ چلے،
وہ ماں باپ اس کا کون سا کام دھندا ہے جو اس کے گھر کا خرچ چلے گا؟ تو یہاں کھا رہے ہیں بکرا، وہ وہاں دال پہ کام چلا رہی ہے، اور کبھی چٹنی پہ کام چلا رہی ہے، اور کبھی پانی پہ ایک وقت نہ کھا کر کام چلا رہی ہے، جی رہی ہے۔ لیکن وہ ماں ایسی ہے کہ اب بھی کہتی ہے یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے بچے شہر میں رہتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آج وہ بددعا کر کے راضی نہیں ہے، تو ہم سے بڑا بدبخت اولاد کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی جو خدمت نہیں کرتے، دوسروں کی عزت خدمت کریں گے؟ اس کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہ استغفار کے بعد یہ بوڑھے لوگوں کی خدمت، اور پھر جو آپ کو کرنا ہے وہ اگلا کام یہ ہے کہ غیروں کے سر پر آپ کا ہاتھ رہنا چاہیے، یعنی آپ کی سخاوت۔ کہتے ہیں کہ تنگ دستی میں لوگوں پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراوانی کے فیصلے کرے گا۔ تنگ دستی میں، برے حالات میں لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بڑھائیں گے، اچھا کریں گے، حالات کو اچھا کریں گے، یعنی رزق کو بڑھائیں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں، لوگ ہمارے پاس مدد کے لیے آتے ہیں کہ حضور میرے کو 2000 روپے کی ضرورت ہے، بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کے حالات ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت جناب بھائی جان 5000 روپے کی ضرورت ہے، میرے حالات بہت خراب، دیکھیں نا میری جاب کا کوئی بندوبست کروا دیجیے، یا تھوڑا سا گھر میں میرا کچھ بھجوا دیجیے، کچھ جوتے کپڑے کا انتظام کرا دیجیے، کچھ کرا دیجیے۔ فوراً ہم کہہ دیتے ہیں ارے بھیا جو حال عین کا وہی غین کا۔ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ بھیا ایک ہی کشتی پہ سوار ہے، تمہارے جیسے حالات ہیں، میرے بھی ویسے حالات ہیں۔ ارے اس کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کھانے کا نہیں ہے، تمہارے گھر میں پھر بھی مرغا بن رہا ہے، تمہارے گھر میں بھنڈی کی سبزی ہے، بینگن ہے، اس کے گھر میں دال بھی نہیں ہے۔ اس کے حالات گھر کے دیکھیں تم نے کیسے کہہ دیا؟ اگر اس کے حالات اچھے ہوتے تو 2000 تیرے سے مانگنے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے آپ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ بکرا کھاتے تھے مرغے پہ آ گئے، مرغا کھاتے تھے بھنڈی پہ آ گئے، اور بھنڈی کھاتے تھے ٹنڈے پہ آ گئے، اور ٹنڈا کھاتے تھے بینگن پہ آ گئے، آلو پہ آ گئے۔ آپ کے حالات بھی خراب ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنے حالات، اگر آپ کو آلو سے بینگن پہ، اور بینگن سے ٹنڈا پر، اور ٹنڈے سے آپ کو آنا ہے مرغے پر، اور مرغے سے آنا ہے بکرے پر، تو اپنی اس تنگ دستی میں جب اس نے 2000 روپے مانگے ہیں آپ سے، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں سے کر کے اس کے 1000 روپے کا جگاڑ کر دو۔ دل بڑا رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی دینے والے ہاتھ کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے لوگوں کا سسٹم یہ بنایا ہے، آپ سخی بنو، سخاوت کو اپنے اندر داخل کرو، اور جو آپ کو چند کام اپنے گھروں میں روزانہ کے کرنے ہیں، اگر برکت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے گھر میں، پورے آپ کے گھرانے میں جتنے بڑے اور بچے سب ہیں، کسی کی بھی فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط ہے رزق کی برکت۔ حصول رزق میں جو سب سے بڑا دخل ہے وہ فجر کی نماز کا ہے، کہ فجر کے فوراً بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کو بانٹتے ہیں، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ ہر حال میں فجر کی نماز کی پابندی، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی پابندی۔ کچھ کام بتا رہا ہوں گھروں میں، سب کو فجر کی نماز پڑھواؤ، بچوں کو جلدی سلاؤ۔ بچے گھر میں کھانا کھا کے حد سے حد 10 بجے سو جانے چاہیے، تو فجر میں اپنے آپ ہی ایسی کلکل بازی کریں گے کہ آپ کو بھی سونے نہیں دیں گے۔ بچوں کی نیند پوری ہوتی تو بستر پہ زبردستی نہیں سوتے، تو اٹھ کے کام دھندے میں لگ جاتے۔ تو بچے آپ کو اٹھائیں گے فجر میں، اگر آپ نے ایسا ماحول کر دیا کہ 10 بجے آپ کے بچے گھر کے سارے جاگ جاتے، صبح فجر میں جاگ جاتے، 10 بجے کا نکل گیا نا منہ سے، عادت پڑی گئی، دیکھو فطری چیز نکل گئی، 10 بجے کا نکل گیا منہ سے، 10 بجے جاگ جاتے۔ یہی ہو رہا ہے سب گھروں، فجر میں جاگنے چاہیے۔ سورہ یاسین فجر میں پڑھیں گے، اور چاش کی نماز پڑھنے والا کبھی فقر و فاقے میں نہیں آئے گا۔ سورج جب تیز نکل جاتا ہے، یعنی 10 بجے کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چاش کی نماز نفل نماز ہے، جس کی یہ پابندی ہوگی کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ چاش اتنی بڑی دولت ہے، اور چاش دولت کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ چاش کی نماز کی پابندی، دکان پہ اگر آپ 10 بجے کھلنے جا رہے ہو نا دکان، تو 5 منٹ پہلے گھر سے نکلو، مسجد میں آؤ، چاش کی نماز پڑھو، 2 4 6 جو رکعت آپ کو توفیق ہو آپ پڑھو، اور پھر دکان کھولو، دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ چاش کی نماز، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز،
مغرب کی نماز اور رات میں سونے سے پہلے سارے کے سارے گھر کے بچے اور آپ خود سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. فجر بعد سورہ یاسین اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ. سونے سے پہلے اذا وقعت الواقعہ سورہ واقعہ پڑھو. انشاءاللہ نہ کبھی گھر میں فقر و فاقہ آئے گا، نہ کبھی تنگ دستی آئے گی، کوئی دقت نہیں آئے گی. تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ، پورے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور پوری کوشش کریں کہ گھروں کے کوڑے دان میں آپ کے کھانے جمع نہیں ہونے چاہیے. جو کھانے گھروں کے کوڑے دان میں پھینکتے ہیں، اس سے بڑی بے برکتی آتی ہے. گھروں کے اوپر سے نیچے تک پوری صفائی، گھروں میں مکڑیوں کے جالوں کو نہ لٹکنے دو، یہ بھی بہت بڑی بے برکتی کا سبب ہے. صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھو. اس طرح کا ایک نظام چلے گا تو کم بھی ہوگا، دولت کم بھی ہوگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دولت مند سے بہتر آپ کی زندگی کو گزروائیں گے، عطا فرمائیں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ پوری سنت اور شریعت پر رزق کی حصول کے محنت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. چلیے